روئے زمین پر کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جسے رب ذوالجلال نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ ویسے تو پوری کی پوری کائنات میں جتنے ملک ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنے محلے ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، جتنے گھر ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی وہم تو نہیں کہ ہر گھر اللہ ہی کا ہے اور ہر محلہ اور کائنات کا چپا چپا رب ذوالجلال کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے بطور خاص جس زمین کے ٹکڑے کو اپنا گھر قرار دیا اور زمین کے جس حصے کو اپنے گھر کا درجہ اپنی زبان سے عطا فرمایا بطور خاص، اور قرآن مجید میں اس کی عظمتیں اور اس کے فضائل بیان فرمائے، اور رب ذوالجلال نے اپنے گھر کو کئی ناموں سے بیان فرمایا، تو وہ کعبۃ اللہ ہے جسے مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، بیت حرام بھی کہا جاتا ہے، بیت ادب بھی کہا جاتا ہے۔ گھر کی طرف چلنا بھی ثواب، اس گھر کی زیارت کرنا بھی ثواب، اس گھر کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، اس گھر کو چومنا بھی ثواب، اس گھر کو دیکھنا، وہاں پہ بیٹھنا، وہاں پہ عبادت کرنا، وہاں پہ اس کے پھیرے لگانا، تو ہر ایک عمل جو کعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ثواب کا ذریعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ جنت کی طرف داخلے کی ضمانت ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے قیام کی جگہ بھی ہے، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بھی ہے، کہ ایک بندہ جب کعبہ شریف میں جاتا ہے تو کعبہ شریف کی زیارت اور طواف اور حاضری مکمل کرنے کے بعد جب وہ کعبہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایک مرتبہ زندگی کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ کعبہ آ جاؤں۔ یعنی کہ مرجع خلائق رب ذوالجلال نے کعبہ کی زمین کو بنایا اور کعبہ کی عمارت کو بنایا کہ ہر بندہ اگرچہ کوئی 100 بار بھی کعبہ شریف کو اپنی زندگی میں دیکھ لے اور 100 بار بھی اس کا طواف کر لے اور 100 بار بھی اس مقدس سرزمین کا سفر وہ کر چکا ہو اور 100 مرتبہ عمرہ کر چکا ہو، کئی حج کر چکا ہو، تو 100ویں مرتبہ بھی اس بندے کے دل میں وہی تڑپ ہوگی جو پہلی مرتبہ زیارت کرنے پہ تھی۔ اس لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، انسانوں کے لیے قیام گاہ ہے، انسانوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، انسانوں کے لوٹنے کی جگہ ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَأَمْنًا، یہ امن کا گھر ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امان مل جاتی ہے۔ یعنی جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ اس کو جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں اپنے جرموں کے اعتبار سے اور اپنے گناہوں کے اعتبار سے، وہ ساری الجھنیں پھر اس بندے کے دماغ سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ ایک پھول کی پتی کی طرح ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور رب ذوالجلال اس بندے کو پھر وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پہلے دن پیدا ہوا ہو۔ وَآمَنَا، اب میں وہ ساری چیزیں، یعنی قیام گاہ ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے امن اور سکون اور راحتوں کا سامان ہے کعبے کو دیکھنے میں۔ اور واقعی کعبہ شریف کو جو ایک نظر بندہ دیکھتا ہے، اگرچہ بندہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، تو رب ذوالجلال ایک نظر جو کعبے کی طرف بندے کی جاتی ہے اور بندہ غلاف کعبہ کو اور کعبہ کی عمارت کو اور اس مقدس سرزمین کو اپنے سامنے پاتا ہے، تو بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس وقت کائنات میں سب سے بڑا بندہ میں ہوں جو میں خود اپنی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کر رہا ہوں۔